إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها انسان کے اپنے وجود اور اپنے گزرے ہوئے کل سے زیادہ یقینی چیز وہ آنے والا کل ہے جس میں ہم سب نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب بات ہوتی ہے کہ یہ اٹل فیصلے کا دن ہماری اپنے پروردگار کے سامنے حاضری، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے قیامت کا علم صرف اور صرف اس دن کے لانے والے کے پاس ہی ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، جب اس کا وقت آئے گا صرف وہ پروردگار ہی اس کو قائم کرنے والا ہے، اس کو ظاہر کرنے والا ہے اس کے وقت پر۔ حساب ہم سب کا ہے، پیش ہم سب نے ہونا ہے، لیکن آئے گی کب قیامت، اس کی وضاحت رب تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی۔ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے کچھ اشارے دے دیے، کچھ علامتیں ذکر کر دیں کہ یہ ہو جائے، ایسا ہو تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ اور اس میں ہمارے لیے سب سے اہم ترین سبق یہ ہے کہ قیامت اسی امت کے وجود پر قائم ہوگی۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ساتھ بھیجے گئے۔ یہ انگلیاں ہیں، آپ نے دونوں انگلیاں اٹھا کر لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، کیونکہ آخری نبی کا آنا لازمی ہے، نبوت کا اختتام ضروری تھا، وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی۔ قیامت سے پہلے طرح طرح کے فتنے ہوں گے۔ فتنوں کا معنی یہ ہے کہ ایسے معاملے سے مجھے اور آپ کو گزرنا پڑے گا کہ جس معاملے میں، جس کیفیت میں میرا ایمان بھی مذبذب ہوگا، میری دنیا بھی خراب ہوگی، میں دین اور دنیا دونوں حوالوں سے آزمایا جاؤں گا، جھنجھوڑا جاؤں گا، پریشان ہوں گا، دین بھی میرا خطرے میں، دنیا بھی خطرے میں، اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ 10-15 سال کے عرصے سے آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، ہر سال 6 مہینے کے بعد یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی معاملہ اٹھایا جاتا ہے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، یا پھر کسی مسلمان بستی پر، علاقے پر، شہر پر، ملک پر حملہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو بآسانی قتل کیا جاتا ہے۔ یہ ہر سال 6 مہینے کے بعد آپ کو مستقل یہ بات گھومتی گھماتی نظر آئے گی۔ ان فتنوں میں انسان پریشان ہوتا ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، آخر ہوگا کیا، نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ فتنے بہت چھوٹے ہیں، بہت معمولی اور بہت حقیر ہیں، میں اور آپ اکثر و بیشتر ان کا مقابلہ کر جاتے ہیں۔ مقابلہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہ جاتا ہے،
اور یہ ایک مومن کی کامیابی ہے. فتنہ آئے اور آ کر گزر جائے، اس کا ایمان سلامت رہ گیا، یہ اس کی کامیابی ہے. لیکن ایک فتنہ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ فتنہ ما خلق بین آدم الی ان تقوم الساعہ. صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی مخلوق اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسی پیدا نہیں کی اور نہ ہوگی جو اس مخلوق سے بڑھ کر زیادہ خطرناک ہے. اس فتنے کو تمیم داری نے جب اس کا ملاحظہ کیا تو فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا، وہ انتہائی بھاری بھرکم مجسم طویل القامت آدمی تھا. یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من نبی الا وقد انذر قومه منه، کہ کوئی بھی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آیا مگر اپنی قوم کو اس نے اس فتنے کی نشاندہی ضرور کی ہے کہ آئے گا، اس سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا. وَإِنِّي لَأُنذِرُكُمْ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میں بھی تمہیں اس فتنے سے ڈرا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، آپ نے فرمایا کہ کسی نبی نے اس فتنے کی اتنی تفصیل نہیں بیان کی جو تفصیل میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آنا اس نے آپ کی امت میں تھا. اس نے پوچھا تھا تمیم داری سے کہ کیا وہ نبی جس نے آخری زمانے میں آنا تھا وہ آ چکا ہے؟ تو اس نے جب یہ سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے تو اس نے کہا کہ اب یہ وقت قریب ہے. لَأُوشِكُ أَن يُؤْذَنَ لِي بِالْخُرُوجِ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ ہو سکتا ہے مجھے بھی اس دنیا میں نکلنے کی، گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی جائے. امام سفارانی اپنی کتاب میں لکھ کر گئے کہ ایک مومن کو یہ بات اپنے ذہن نشین کرنی نہیں چاہیے کہ اپنے گھر میں، بیوی بچوں کے سامنے، اپنی محفلوں میں، اپنی تعلیم گاہوں کے اندر اس کا ذکر کثرت سے کرے، لوگوں کو بتائے کہ فتنہ ہے کیا. اس دجال کا نام بار بار زبان پر آئے، اس کی فتنے کی ہیبت اور اس فتنے کی جو ہولناکی ہے وہ لوگوں کے سامنے ذکر کی جائے. یہ جب آئے گا تو ایمان والوں کے ایمان سلامت نہیں رہیں گے. یہ اس وقت نکلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب یہ ہو جائیں گی اور ہوں گی ایک کے بعد ایک، ایسے ہوں گی جس کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے جو آخر میں رونما ہوں گے، یہ جیسے ایک ہار ہوتا ہے جس کے اندر موتی پرے ہوئے ہوتے ہیں، اگر اس ہار کو توڑ دیا جائے تو اس لڑی کو توڑنے کے بعد وہ موتی کس انداز میں گرتے ہیں آپ کو گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک کے بعد ایک دم سارے نیچے آتے ہیں. یہ فتنے ایک کے بعد ایک ایسے آئیں گے. اور فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، جو مومن نہیں تھا اس کے بعد اس کا مومن ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا، جس کو آپ نے دوسری روایت میں یوں بیان فرمایا کہ باب التوبہ بند کر دیا جائے گا. جس میں سے ایک ہے دابۃ الارض، زمین میں ایک جانور کا نکلنا جو گفتگو کرے گا لوگوں سے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. ایک ہے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جانا، اور ایک ہے فرمایا دجال کا نکل جانا. یہ تینوں چیزیں پے در پے ہوں گی ایک کے بعد ایک. اس کے نکلنے کی کچھ نشانیاں بھی ہیں. کچھ زمینوں کا پانی خشک ہو جائے گا. شام کی ایک زمین کا، ایک علاقے کا، ایک نہر کا آپ نے تذکرہ فرمایا دجال کے نکلنے سے پہلے یہ نہر خشک ہونا شروع ہو جائے گی. یہی بسان کے نام سے ایک جگہ ہے فلسطین کے پاس، اس کا تذکرہ روایات میں ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سرسبز و شاداب ہے. جب یہ دجال نے آنا ہوگا یہاں سے شادابی سبزہ ختم ہو جائے گا، یہاں پر پھل آنا بند ہو جائیں گے. اس کے بعد اس کا ظہور ہوگا جس کو روایات میں، احادیث میں اصبہان کے نام سے ذکر کیا گیا ہے. یہودیہ بستی علاقہ، یہودیہ مذہب نہیں، یہودیہ بستی کا نام ہے جو آج بھی اسی نام سے موجود ہے. شہرستان کے نام سے علاقہ ہے. خراسان احادیث میں بیان ہوا ہے، اصبہان بیان ہوا ہے. یہ وہ علاقے ہیں جو ایران کے، افغانستان کی جانب کے علاقے ہیں. فرمایا اس کا ظہور وہاں سے ہوگا، موجود ہے، نکلے گا وہاں سے. اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، یہودی مذہب کے پیروکار اس کے ساتھ ہوں گے. ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ یہودیوں کے ہاں بھی اس کے نکلنے کا، اس کے ظہور کا تصور موجود ہے، وہ اس کی پوری تیاری کر رہے ہیں. ان کے ہاں جس مسیح کے آنے کا ان کو وعدہ دیا گیا تھا وہ تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے تو مسیح علیہ السلام کا، جناب عیسیٰ کا انکار کیا. ایک بات ذہن میں رکھیے، مسیح کا لقب جناب عیسیٰ کے لیے بھی ہے اور دجال کے لیے بھی ہے. احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا. یہ لقب ان کو اس لیے ملا کہ وہ اپنے ہاتھ سے، مسیح کا معنی ہے چھونے والا، اپنے ہاتھ سے چھو کر جو بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے، جن کا ذکر خود قرآن مجید نے کیا، جو معجزات ہیں. اور اس کو مسیح جو کہا گیا ہے وہ زمین میں سیاحت کی وجہ سے کہا گیا ہے. ان کو کہا گیا تھا تمہارے لیے ایک مسیح آئے گا
جو تمہیں آ کر دنیا پہ حکومت دلوائے گا، جو تمہارے لیے بہتری کی راہیں کھولے گا، جو تمہارا اللہ سے رابطہ کروائے گا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے تو ان کے ساتھ جو کیا وہ قرآن میں بھی مذکور ہے، دنیا نے بھی اسے جانا۔ یہ جو مسیح ہے اب یہ تیاری اس کی کر رہے ہیں، باقاعدہ ان کی تیاری ہے۔ تو ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ فتنہ ہی یہود کا ہے، اور یہودیوں نے احادیث گھڑ کر اپنی طرف سے بنا کر مسلمانوں کے اندر داخل کر دی ہیں تاکہ مسلمان اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا نہ سکیں اور ہم سے رعب زدہ رہیں۔ بہرحال یہ ایک بات ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اصل تصور ہے جو محدثین کے ہاں ہے، جن روایات کی بنا پر یہ گفتگو کی گئی ہے، اس کا تصور تواتر کی حد تک ہے۔ یہ روایت تواتر ہے، اور اگر عقلی اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے تواتر کے اوپر بحث کی جائے تو تواتر کا انکار فلسفہ جو عقل پرست لوگ ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو سچی بات ہے، فرمان نبوی ہے، تواتر ہے، اس پر ایمان ہونا ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ یہ وہاں سے نکلے گا۔ یہودی آج بھی ان علاقوں میں آباد ہیں۔ میں خبریں پڑھتا تھا، مجھے یقین نہیں ہوتا عام طور پہ جب خبریں پھیلائی جاتی ہیں، میرے پاس آتی ہیں کہ جی ایران کے اندر یہودی ہیں، یہودی بستے ہیں، یہودی رہتے ہیں، یہودی معبد خانے ہیں، ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے ارکان میں شامل ہے، ان کے قوانین میں شامل ہے اقلیتوں کی نشستوں کے لیے 3 یہودیوں کے لیے سیٹیں انہوں نے مختص کی ہوئی ہیں۔ خبریں آتی تھیں، خیر میں نے خود اس چیز کو سرچ کیا اور یہ بات بالکل حقیقت نکلی۔ ایران میں یہ لوگ باقاعدہ موجود ہیں، ان کی آبادی موجود ہے، یہ پورے کھلم کھلا وہاں اپنی عبادت گاہیں بنا کر عبادت کرتے ہیں، اور ان کے 2 مجھے ملا، 3 کے کوئی 3 کہتا ہے کوئی 2 پارلیمنٹ کے رکن بننا لازمی ہے ایران کی۔ یہ اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے گارڈ ہوں گے، اس پر ایمان لانے والے ہوں گے، اس کے احراس ہوں گے، اس پر ایمان رکھ کر دنیا پر قبضے کی کوشش کریں گے۔ اور ان کے لیے نشانی بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ سر کے اوپر کالی پگڑیاں بھی ہوں گی ان کے، یا کالی ٹوپیاں کہہ لیں، یا کالے عمامے کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ بہرحال یہ زمین پر نکلے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین کا چکر ایسے لگائے گا کغیث استدبرته الريح، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جیسے کوئی موسلا دھار بارش برس رہی ہو اور اس کے ساتھ تیز ہوا چل رہی ہو، تیز ہواؤں کے ساتھ برستی بارش کی طرح تیزی کے ساتھ دنیا کا چکر لگائے گا۔ 40 دن کے اندر پوری دنیا کا ایسے چکر لگائے گا کہ اس کا پہلا دن 1 دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ، تیسرا دن 1 ہفتہ، اور فرمایا بقیہ دن باقی دنوں کی طرح ہوں گے۔ اب یہ 1 دن 1 سال کا کس طریقے سے ہوگا؟ اس موقع پر صحابہ نے پوچھا، ایک دن سب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی 1 دن 1 سال کا نمازوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا اقدروا لها قدرا، اس کا اندازہ کر لینا وقت کے حساب سے، اپنے حساب سے 5 نمازوں کا حساب تمہارا پورا ہونا چاہیے۔ خیر ہمارے جو عقل پرست حضرات ہیں جن کو پریشانی ہے نا حدیث سے، ان کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں کچھ علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں 6 مہینے دن رہتا ہے، جہاں 6 مہینے رات رہتی ہے، تو ان کا دن تو 6 مہینے ایک ہی دن رہا نا۔ ایک تصور تو ایک دنیا کے اندر موجود ہے، اور عقل سے بڑھ کر ہمارے لیے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان اللہ اعلی کل شیء قدیر، اس سورج کو پیدا کرنے والا رب ہے، زمین کے نظام کو چلانے والا وہ پروردگار ہے، وہ اگر اس کے نظام کو بدل دے تو ہمیں کوئی تکلیف اور پریشانی ہونی نہیں چاہیے۔ ہمارے لیے ہماری عقل سے پہلے رب تعالی کا فرمان ہے، رب پر ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ یہ اس دنیا کا چکر لگائے گا اس انداز میں، اس تیزی کے ساتھ، اور اس کے چکر میں ہوگا کیا؟ بارش اس کے ساتھ ساتھ ہوگی، بادل ساتھ ساتھ ہوں گے، جس جگہ پر کہے گا بارش برسے گی، جس زمین کو کہے گا بنجر زمین، خربہ کے الفاظ ہے حدیث میں، خربہ بنجر برباد زمین کے پاس آئے گا اور اس کو کہے گا اخرجی کنوز کی، جو تیرے اندر خزانے مدفون ہیں ان کو باہر نکال۔ اور اس کے اہل علم نے تفسیر یہ کی ہے کہ زمین کے خزانوں میں 2 چیزیں، ایک تو حقیقی خزانے جو زمین کے اندر مدفون ہوتے ہیں سونا چاندی کی شکل میں، اور ایک زمین کا خزانہ ہے جو انسان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود ہے۔ تو وہ زمین اپنے خزانے نکال کر باہر بھی پھینک دے گی، لوگوں کے امتحان لے گا، کسی کو بلائے گا، اسے قتل کر کے زندہ بھی کرے گا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں ایک آدمی کو تو تلوار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا، پورا درمیان سے چیر کر رکھ دے گا اسے، آدھا دھڑ ادھر آدھا ادھر، اور روایت کے الفاظ ہے حتی یمشی بین قطعتین، اس کے جسم کے درمیان کے 2 ٹکڑوں سے لوگوں کو گزر کر بھی دکھائے گا، یہ دیکھو یہ مردہ ہے، یہ ایک ٹکڑا ادھر ہے ایک ٹکڑا ادھر ہے، اور پھر کہے گا قم، اس انسان کو کہے گا دوبارہ اٹھ، زندہ ہو، زندہ بھی ہوگا۔ ایک شخص آئے گا، اس کا ایمان ایسا مذبذب ہوگا کہ اس سے اس کے الوہیت اور ربوبیت کی نشانیاں مانگے گا۔ وہ کہے گا اگر میں تجھے تیرے مردہ ماں باپ زندہ کر کے دکھا دوں کیا تم مجھ پر ایمان لائے گا؟ وہ کہے گا اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں زندہ ہو کر اس کے سامنے آئیں گے، وہ بظاہر لگے گا اسے میرے ماں باپ ہیں، مردہ ماں باپ ہیں، اور اس کے ماں باپ اسے کہیں گے کہ یہی تیرا پروردگار ہے، اس نے ہمیں مردہ کو زندہ کیا ہے، اس پر ایمان لے آ۔ وہ ایمان لے آئے گا۔ اس فتنے کی سنگینیت کا اندازہ کیجیے، جنت اور جہنم، آگ اور خوشحالی،
باغیچے، یہ سب چیزیں اپنے ساتھ ساتھ. جو ایمان لا رہا ہے اس کے لیے جنت، جو منکر ہے اس کو آگ میں پھینکے گا. اور آگ میں پھینکنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے جس کو وہ آگ میں پھینکے اس کو چاہیے کہ خوشی خوشی آگ میں کود جائے. اور کودتے ہوئے مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہیں، باقی تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ تو یہ ہیں کہ جب وہ آگ یا اس فتنے کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لے گا تو اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا. مسند احمد کے الفاظ ہیں یہ 10 آیتیں پڑھ کر وہ آگ میں کود جائے، یہ آگ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ہی کر دے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلتی ہوئی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کیا تھا. اور یہ آگ نہیں ہے، یہ حقیقت میں جنت ہے جس میں وہ کودے گا. یہ ہے اس کا فتنہ. جنت بھی، جہنم بھی، زندگی بھی، موت بھی، یہ سب کچھ اللہ کے اختیارات کے ماتحت ہے، اللہ کے اختیارات کے اوپر نہیں ہے. زندگی رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بِإِذْنِ اللہ کہہ کر قرآن میں ذکر کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو زندہ کیا. یہی چیز مغالطے میں مار گئی یہودیوں کو. یہ اختیارات اسے اللہ نے دیے ہیں ہماری آزمائش کے لیے، ہمارے فتنے کے لیے. کیونکہ اس کا فتنہ ایسا ہوگا کہ جس میں انسان اپنا ایمان برباد کر بیٹھے گا. تھوڑے بہت مذبذب ایمان والے وہ اپنا ایمان کھو دیں گے. زمین کا جب چکر لگائے گا مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا. مشہور جو روایات آپ نے سن رکھی ہیں صحیح مسلم وغیرہ کی، غیر مکہ والمدینہ. لیکن مدینہ کے باہر جرف کا علاقہ ہے، جبل احد کے پاس، وہاں پر حدود مدینہ کے پاس اپنا جھنڈا گاڑ کے بیٹھے گا وہ، اور وہاں پر بیٹھ کر پھر لوگوں کے لیے ندائیں لگائے گا، لوگوں کو بلائے گا. اور اس موقع پر حدیث کے الفاظ ہے کہ مدینہ کی زمین بھی 3 جھٹکے دے گی. وہ جھٹکے کس انداز کے ہوں گے، کیا حقیقت ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن فرمایا ان جھٹکوں میں ہر کافر، منافق، بدبخت آدمی مدینہ سے باہر نکل کر چلا جائے گا. اور فرمایا اس کے اکثر الاتباع جو ہوں گے وہ خواتین ہوں گی، عورتیں ہوں گی جو اس کے پیچھے اپنا ایمان بیچ ڈالیں گی. ہمارے یہاں کمزور اعتقاد والے لوگ، کمزور خیالات والے لوگ، کمزور ایمان والے لوگ، یہ کمزور کی میں بات کر رہا ہوں. جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جادو کا مسئلہ آ گیا، جنات کا مسئلہ آ گیا، کاروبار میں پریشانی آ گئی، تلاش کیا نہیں ملا حل، کیونکہ رب پر تو اعتماد بھروسہ ہمارا اتنا ہوتا ہی نہیں ہے نا کہ ہم اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو شفا یاب ہونے کے اوپر اتنا یقین رکھیں جتنا ہمارے وجود پر ہمارا یقین ہے. اللہ کا کلام میں پڑھوں گا مجھے شفا ملے گی. اللہ سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر، اس کی قدرت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے. لیکن جب کوئی علاج نہیں ہوتا، کسی شعبدے باز کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ بتا دیتا ہے ہاں تمہارے ساتھ کل یہ ہوا تھا، تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ ہوگا، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ. وہاں پر ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. یا تو وہ اپنا علاج کروا بیٹھتا ہے اس جادوگر سے، یا اس جادوگر کا معتقد ہو جاتا ہے. جو ہم ان چھوٹے چھوٹے شعبدے بازوں کے سامنے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، سوچئے دجال کے سامنے ہماری کیا حالت ہوگی. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. مسئلہ بھی بڑا بیان کیا جاتا ہے کہ جی دجال کسی شخصیت اور وجود کا نام نہیں ہے، دجال ایک پورے سسٹم کا نام ہے جو ایک امریکہ کی صورت میں موجود ہے، پوری دنیا کے اوپر وہ چھایا ہوا ہے. آج کل تو اس کے پاس بارش برسانے کی بھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جہاں چاہتا ہے بادلوں کو بھیج کر بارش برسا دیتا ہے. زمین کے خزانوں پر اس کا قبضہ ہے، زمین کے اوپر جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے آج کل مار رہا ہے، جو چاہتا ہے وہ اس کا جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. دجالی سسٹم ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ دجالی سسٹم ہے. دجال سے پہلے دجال کے آنے کی تیاری ہے، لیکن دجال کی ایک حقیقت ہے، ایک وجود ہے، ایک شخصیت ہے. ایک سسٹم کا نام نہیں ہے، ایک نظام کا نام نہیں ہے، یہ ایک شخصیت کا نام ہے. یہ سسٹم سارے اس کے ساتھ ہی ہوں گے، یہ چیزیں ایسے ہی ہوں گی اس کے ساتھ رب تعالیٰ کے حکم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو شخص مسلم کے الفاظ ہیں، جو شخص دجال کے متعلق سنے کہ وہ آ گیا ہے، اس کا ظہور ہو گیا ہے، تو اس کو سننے کی، اس کے پاس جانے کی، اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے. ہمارے یہاں تو یہ چھوٹے چھوٹے دجال جو گھوم رہے ہیں ہمارے موبائلوں کے اندر، ان کے ویڈیو کلپ آتے ہیں، کسی کا کوئی آتا ہے، کوئی، ہم تو اسے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. سننا تو چاہیے جی، دیکھنا تو چاہیے، انسان کو پتہ تو ہونا چاہیے. ہم کیا اپنے آپ کو دنیا سے دور کر دیں؟ ہم کیا اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیں، دنیا کی ترقی سے پیچھے ہو جائے؟ یہ باتیں کر کے لوگ ایسے بے ایمان لوگوں کو سنتے ہیں اور اپنا ایمان ایسے لوگوں کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں. شریعت کی تعلیم نہیں ہے کہ جہاں فتنہ ہو وہاں جاؤ. شریعت کی تعلیم ہے فتنے سے دور رہو. بربادی ہے، ہلاکت ہے، کوئی جگہ تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں تباہی اور بربادی ہے، آپ وہاں جائیں، یہ عقل ہی قبول نہیں کرتی. شریعت کیسے اس کی اجازت دے گی؟ تعاون کے متعلق آپ نے سنا کہ جو شخص سنے کہ یہاں تعاون ہے، مرض ہے، وبا ہے، پھیلی ہوئی ہے، اس علاقے میں نہ جائیں. ان دجالوں کے ہاتھ اپنے ایمان کو فروخت مت کیجیے، ورنہ نہیں تو اس دجال سے پہلے یہ دجال ہمارے ایمان کو نگل جائیں گے. اپنے ایمان کی حفاظت کی پوری کوشش کیجیے. اپنی اولاد کو سکھائیے. ہم نے تو ایک زندگی گزار لی، سمجھ لیا جو ایک
اللہ آگے بھی ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے، اللہ آگے ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، حفاظت، سلامتی، توفیق رب تعالیٰ کی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن ایک عمر ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے بگڑنے کی، برباد ہونے کی، فتنوں میں مبتلا ہونے کی، اللہ نے وہ اکثر جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان کی گزر گئی ہے۔ اپنی آگے آنے والی نسلوں کا سوچیے، کچے ذہن، تعلیم کا نظام پورا کا پورا برباد ہو چکا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے ہاں تعلیمی نظام کے اندر پایا یہ جاتا ہے، گفتگو یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کا انکار کیا جائے۔ یہ آپ کو میں کراچی کی بات بتا رہا ہوں، دلائل دیتے ہیں، باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے عقل کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ، جس عقل کی ہم بھی پوجا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجئے، تعلیم ان کو دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں، صحابہ فرماتے ہیں جس طریقے سے ہمیں قرآن یاد کروایا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اس طریقے سے دجال سے بچنے کی تعلیم بھی ہمیں دیا کرتے تھے۔ ان فتنوں کی معرفت ضروری ہے، ان فتنوں کی پہچان ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ یہ ہے آپ کے سامنے دجال اور اس سے پہلے دجالی سسٹم۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے، بندہ ہوگا، ایک مومن ہوگا، وہ آئے گا اس کے پاس، یحسب انہ مؤمن، اس کے خیال میں تو ہوگا مومن ہے، اس سے مناظرہ کرنے جا رہا ہے، اس سے لڑنے جا رہا ہے، اس کو تو نیچا دکھائے گا جا کر، فتنے کے قریب پہنچے گا۔ فرمایا کہ ہوگا یہ کہ اس سے گفتگو کے اندر اندر اس کے پاس جو شبہات ہوں گے، جو اس کی باتیں ہوں گی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس ہوگا کچھ نہیں، اور وہ اپنا ایمان بیچ ڈالے گا۔ ایک دوسرا شخص بھی ہے، آخر میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو اس دجال کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا کہ تو دجال ہے، وہ کہے گا کہ اگر میں دجال ہوں، رب نہیں ہوں تو مر جا۔ اسے مار دے گا، موت آئے گی اسے، مارنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا اب بتا کہ میں رب ہوں یا نہیں۔ وہ کہے گا اشہد انک انت الدجال، اب تو مجھے 100% یقین ہے تو رب نہیں، تو ہے ہی دجال، تو دجال ہے، تو رب نہیں ہے، اور تیری طاقت اتنی ہی تھی، اب تو مجھے اگر مارنے کی کوشش کرے گا تو نہیں مار سکے گا۔ یہ آخر کے معاملات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ذرا غور کیجئے، جو آیا اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوا اور یہاں بیٹھ کر شبہات کیے، آگے اس کے دلائل کے آگے اپنے ایمان کو اس نے بیچ ڈالا۔ ہوتا کیا ہے جب ہم اس قسم کے چھوٹے چھوٹے دجالوں کو سنتے ہیں یا یہ بڑے دجال کا مقابلہ کرنے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس، ہم تو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث بھی ہے۔ بسا اوقات انسان کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، لیکن اس طاقت کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس ہتھیار کو چلانا کیسے ہے، اسے وہ چلانا نہیں آتا۔ دشمن کے سامنے پہنچتا ہے، ہتھیار تو ہے، طاقت تو ہے، لیکن سامنے والا کمزور ہونے کے باوجود اپنی ٹیکنیک سے اس کو ہرا سکتا ہے۔ اگر تیرنا نہیں آتا تو آپ چھوٹے سے ایک سوئمنگ پول کے اندر بھی ڈوب سکتے ہیں، لیکن اگر تیرنا جانتا ہو انسان تو بڑے سے بڑے سمندر کو چیر کر اوپر تیر کے رہ سکتا ہے۔ فرمان نبوی ہے فَلْيَنْعَ عَنْهُ، دور رہو ان فتنوں سے، مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو سنے وہ دور ہو، اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کرے۔ جب یہ سارا وہ سلسلہ چلائے گا، ایک تباہی مچائے گا، ایک اس کی ربوبیت اور الوہیت کے اعلان ہو رہے ہوں گے، خواتین عام طور پہ، کمزور اعتقاد والے لوگ، اعراب کے الفاظ آتے ہیں، دیہاتی قسم کے لوگ، اور خاص طور پر ہمارے ماڈرن قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، دنیا کا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے اس کے فتنوں کا شکار ہوں۔ چلتا رہے گا، 40 دن اس کا فتنہ دنیا کے اندر رہے گا، لوگوں کو برباد کرے گا، لوگوں کے ایمان کو نگلے گا۔ اس کے بعد اینڈ ہوگا، اس کے بعد آخری معاملہ ہوگا، اور وہ آخری معاملہ یہ ہوگا کہ اس کی ہلاکت ہوگی۔ اس کی ہلاکت ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ نزول ہوگا، یہ روایات بھی تواتر کے ساتھ ہیں، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور ان کا واپسی کا نزول دمشق میں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ اپنے دنیا کے فتح کرنے کے زوم میں ہوگا، حتیٰ کہ بیت المقدس جب یہ پہنچنا چاہے گا، بیت المقدس کے جب یہ قریب ہوگا، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، مومن جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یذوب کذاب الملح، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے دیکھ کر پگھلے گا جیسے پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے، ساری اکڑ، ساری ہیبت، سب کچھ ختم، وہ ربوبیت، وہ الوہیت، وہ خدائی کے دعوے، وہ زندہ کرنا، وہ مارنا، وہ بارشیں، وہ جنت، وہ جہنم، سب فنا اور برباد ہو جائے گی۔ ایمان ایسا ہو کہ فتنہ قریب نہ آئے، فتنے کو جرت نہ ہو کہ آپ کے ایمان پر حملہ کر سکے، دیکھتے ہی پگھل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے جو مومن ہے وہ عام نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور نہیں ہے۔ یہاں پر جیسے ہی وہ پگھلے گا، عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے، دجال یہاں پر قتل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ فتنہ آئے گا، دنیا میں رہے گا، سب کچھ ہوگا، میں اور آپ اپنی حفاظت کیسے کریں گے؟ اس میں 4 چیزیں ہیں، جن میں سے ایک بات کا تذکرہ میں بار بار کرتا آیا ہوں پوری گفتگو کے درمیان، اور وہ ہے اللہ پر ایمان، اللہ کی معرفت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تعارف کروایا تو فرمایا
انہ اعور الا ان ربکم لیس بآور، یہ بات جان لو، یہ دنیا کے اندر زندگی، موت، بارشیں، رزق، خزانے، جنت جہنم لے کر جب پھر رہا ہوگا یہ کانا ہوگا۔ اس کی پوری صفات، وجود کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، بھاری بھرکم جسم، عجیب گھنگریالے بال، پورا جسم بالوں کے اندر، اس کی سیدھی آنکھ بند ہوگی، الٹی آنکھ بھی ایسے ہوگی جیسے کوئی انگور کا دانہ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے ماتھے کے اوپر کافر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہجے کر کے بتایا، کافارا، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، کیسا بھی ہو، مومن آدمی اس کو پڑھ سکے گا۔ تو مومن ہونا ضروری ہے نا اس کے فتنے سے، جب پتہ چلے یہ دجال ہے، یہ کافر ہے۔ بڑے بڑے جب دجالی نظام ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارا تو ایمان بک جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ بچتا کون ہے؟ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے یہاں پر میرے ایمان کی بربادی ہے، پیچھے آ جاتا ہے۔ رب کے ماتھے پر یہ الفاظ نہیں ہوں گے، اس کے ماتھے پر یہ الفاظ ہیں، اگرچہ یہ خدائی صفات لے کر پھر رہا ہے لیکن رب نہیں ہے۔ تمہارے رب کو دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا، تم اس کو دنیا میں دیکھ رہے ہوگے۔ یہ ساری معرفت جب انسان کو اللہ کی ہوگی، پھر وہ دجال کو سمجھ سکے گا کہ یہ اللہ نہیں، دجال ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت نہیں، جس اللہ کو جانتا ہی نہیں، جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں، وہ کہاں دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا؟ اپنے ایمان کو سب سے پہلے مضبوط کیجیے۔ دوسرے نمبر پر سورہ کہف، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص پہنچے اس کے فتنے کو دیکھ لے، پہلے اگر بچنا چاہتا ہے، فواتح سورۃ الکہف، سورہ کہف کی ابتدائی آیات، دیگر روایت میں الفاظ 10 آیات، اور فرمایا اس کے فتنے کے دوران آگ میں جلتے ہوئے، آگ میں پھینکے جاتے ہوئے پڑھ لے تو یہ اس کے لیے برکت نصیب ہوگی۔ تیسری چیز اور اہم ترین چیز جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اس کی تمیم داری سے ملاقات ہوئی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ صحابہ کچھ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران بھٹک گئے، سمندری سفر تھا، ایک جزیرے پر پہنچے، ایک آدمی کو زنجیروں میں لوہے کے اندر بند جکڑا ہوا دیکھا، اس کے ہاتھ بھی گردن کے اوپر پیچھے کی طرف بندے ہوئے تھے۔ اس سے گفتگو ہوئی، تم کون ہو؟ اس نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ایک لمبی طویل حدیث ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ آخری نبی؟ فرمایا وہ بھی آ گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا انہوں نے عرب سے مقابلہ کیا اور عرب نے ان کی اطاعت کو قبول کیا ہے، جنگیں وہ جیتتے گئے اور لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار ہوتے گئے۔ اس نے کہا کیا ایسا حقیقت میں ہوا ہے؟ تمیم داری نے فرمایا ہاں بالکل ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ اس نبی کی فرما برداری کریں، یہ ان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ الفاظ ہے دجال کے، اس کا وجود ہے، زمین پر موجود ہے، ایک شخصیت ہے، اور اس کے فتنے سے اس نے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے اپنا سر جھکانے کی تعلیم دی۔ چوتھی اور آخری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ من تشہد منکم فی الصلاۃ، جو شخص نماز میں تم میں سے تشہد میں بیٹھے، التحیات میں، تشہد میں، اور آخر میں دعائیں کرنی ہوتی ہیں، تو اسے چاہیے فلیتعوذ باللہ من اربع، 4 چیزوں سے اللہ سے ضرور اللہ کی پناہ مانگے۔ فلیتعوذ صیغہ امر ہے، امام احمد اسی وجہ سے قائل ہیں کہ نماز کے اندر، یہ امام احمد کا قول ہے کہ نماز کے اندر یہ دعا مانگنا فرائض نماز میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بہرحال یہ ان کا قول ہے، اکثر اہل علم نے اس کو لیتخیر من الادعیۃ ما شاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی وجہ سے فرمایا کہ افضل ہے، فرض نہیں ہے۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کا ساتھ دیے بغیر آپ میں کسی بھی فتنے سے نہیں بچ سکتے، تو دجال سے کیسے بچیں گے؟ اور بار بار مانگیے، بار بار مانگیے، آپ کا مقابلہ ہو یا نہ ہو، اللہ سے بار بار مانگیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ طاؤس رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، ان سے منقول ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی، اس سے پوچھا نماز کے اندر تو نے دعا پڑھی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا نماز کو اپنی دوبارہ دہرا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ یہ بھی ان کا قول ہے، لیکن صرف میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ جملے لازمی اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ نماز کے آخر میں تشہد کے اندر یہ دعا رب سے ضرور مانگے، بچانے والا رب ہے، رب کی توفیق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔